کہ اگر میں تمہیں مٹی سے پیدا کر سکتا ہوں، یعنی تمہارے دادا آدم کو جیسے مٹی سے پیدا کیا، تو میں تمہیں دوبارہ اس مٹی سے پیدا نہیں کر سکتا۔ اس پہ اللہ رب العزت نے آگے دلائل دے کر سمجھایا، فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں یجادل فی اللہ، جو اللہ کے متعلق لڑتے ہیں، بغیر علم، بغیر علم کے، وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور تابعداری کرتے ہیں کل شیطان مرید، ہر شیطان سرکش کی، یعنی شیطان کی تابعداری کرتے ہیں اور اللہ کے بارے میں لڑائیاں کرتے ہیں، مجادلے کرتے ہیں۔ اور آگے فرمایا کتب علیہ، اور اللہ نے شیطان کے متعلق لکھ دیا ہے، انہ من تولاہ، جس نے بھی شیطان کے ساتھ دوستی لگائی، جس نے بھی شیطان کو اپنا دوست بنا لیا، فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ، تو بے شک وہ اسے گمراہ کرتا ہے۔ جس نے شیطان کے ساتھ دوستی لگا دی تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اسے گمراہ کرتا ہے، وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، اور صرف گمراہ نہیں کرتا بلکہ اس کی رہنمائی کرتا ہے، إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، ایک دردناک عذاب کی طرف، یعنی جہنم کے عذاب کی طرف اسے اس کی رہنمائی کرتا ہے، اسے اس راہ پہ چلاتا ہے جو راہ سیدھی جہنم میں جائے، اس راہ پہ اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، جس نے شیطان کو دوست بنایا، ٹھیک ہے، شیطان کی اتباع کی، تو پھر اس کا حشر یہ ہوگا۔ یا ایھا الناس، اب آگے پھر قیامت کا تذکرہ، اے لوگوں، ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تم شک میں ہو، تردد میں ہو، من البعث، اٹھائے جانے سے، یہ کہ تمہیں قیامت والے دن زندہ کر کے اٹھایا جائے گا، اگر اس بات سے تم شک میں ہو تو فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، من تراب، مٹی سے، یعنی اپنی اصلیت کی طرف ذرا دیکھ لیجئے، میں نے تمہارے دادا آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، اگر تمہاری یہ ہڈیاں بھی مٹی میں مٹی بن جائے پھر بھی میں تمہیں زندہ کر کے اٹھا سکتا ہوں، پھر بھی میں تمہیں زندہ کرنے پر کیا ہوں؟ قادر ہوں، تمہیں زندہ کر سکتا ہوں، تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے، ثم من نطفۃ، پھر تمہیں ایک نطفے سے پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے، ایک نطفے سے تمہیں پانی کے ایک نطفے سے پیدا کیا ہے، ثم من علقۃ، اور پھر تمہیں ایک لوتھڑے سے پیدا کیا ہے، ثم من مضغۃ، اور پھر تمہیں مضغہ، اس ہڈی کو کہا جاتا ہے جو نہ ہڈی ہو اور نہ گوشت ہے، یہ جو کان میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پھر تمہیں ایک مضغہ سے پیدا کیا ہے، اس ہڈی سے پیدا کیا ہے، اور اس کے آگے مخلقۃ وغیر مخلقۃ، خلقت دی ہوئی اور خلقت نہ دی ہوئی، یعنی خلقت دی ہوئی اور خلقت نہ دی ہوئی، یعنی بعض تو ایسے مطلب یہ ہے کہ بعض تو تیار ہو جاتا ہے اور بعض وہ لوتھڑا ہی جو ہے نا پیٹ کے اندر ضائع ہو جاتا ہے۔ یہ کس لیے؟ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، تاکہ ہم بیان کریں تمہارے لیے، وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ، اور ہم قرار دیتے ہیں، اسے رکھتے ہیں ارحام، ماں کے رحموں میں، یعنی ماؤں کے پیٹوں میں رکھتے ہیں، ما نشاء الی اجل مسمى، جب تک ہم چاہیں ایک وقت مقرر تک رکھتے ہیں، جیسے امام ضحاک رحمہ اللہ 2 سال تک ماں کے پیٹ میں رہے، اور جب پیدا ہوئے تو ہنس رہے تھے اور دانت بھی تھی، اس لیے امام ضحاک ان کا نام رکھا گیا، ضحاک ضحک ہنسنے کو کہا جاتا ہے، جب پیدا ہوئے تو ہنس رہے تھے، 2 سال تک تھے، ٹھیک ہے،
تو فرمایا میں رکھتا ہوں ماں کے پیٹ میں ما نشاء جب ہم چاہتے ہیں الی اجل مسمى ایک وقت مقرر تک ثم نخرجکم طفلا اور پھر تمہیں ایک خوبصورت بچہ تیار کر کے تمہیں نکال دیتے ہیں، تمہیں پیدا کر دیتے ہیں، زمین پہ لا دیتے ہیں۔ ثم لتبلغوا اب یہاں پہ عبارت محذوف ہے، ثم نربیکم یعنی پھر ہم تمہیں پالتے ہیں، لتبلغوا اشدکم تاکہ تم جوان بن جاؤ، تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچ جاؤ، تاکہ تم طاقت میں آ جاؤ، تاکہ تم بڑے ہو جاؤ۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى اور پھر تم میں بعض وہ ہوتے ہیں مَنْ يُتَوَفَّى جو فوت ہو جاتے ہیں، جوانی ہی میں انہیں موت آ جاتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ موت کے لیے تیار رہنا چاہیے، کیونکہ موت کا پتہ نہیں کہ جوان پہ آ جائیں یا بڑھاپے میں آ جائیں، اس کی کوئی گارنٹی نہیں کہ جوانی ہوگی تو موت نہیں آئے گی۔ کہتے ہیں نا کہ او بھائی اب ہم نے دیکھا ہی کیا ہے، ابھی تو جوانی ہے، مستانی ہے، لیکن یہ جوانی ختم ہو جائے گی، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ اس کو نہیں دیکھنا چاہیے، تیار رہنا چاہیے ہر وقت۔ اللہ فرماتے ہیں وَمِنْكُمْ تمہیں پیدا کر دیتے ہیں اور تاکہ تم بڑے ہو جاؤ، اور پھر وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى تم میں بعض وہ ہوتے ہیں جو جوانی میں ہی فوت ہو جاتے ہیں۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ اور بعض تمہیں وہ ہوتے ہیں جو رذیل عمر کو پہنچ جاتے ہیں، جو بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ اور اس بات کا اللہ نے سورہ نحل میں بھی ذکر فرمایا ہے، یہ آیت نمبر 70 میں 14واں پارہ ہے، فرمایا وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ اور اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، ثُمَّ يُتَوَفَّاكُمْ اور پھر تمہیں مار دیتا ہے، تمہیں موت دے دیتا ہے۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ اور تمہیں بعض وہ ہوتے ہیں جو بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا اس لیے تاکہ وہ علم کے بعد کوئی چیز نہ جانے، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ تاکہ وہ نہ جانے، من بعد علم شیئا بعد جاننے کی کوئی چیز نہ جانے۔ مطلب کیا ہے؟ یعنی جوانی میں بندہ ہو تو اس کے مشوروں پہ کئی ملک چلا کرتے ہیں، اس کے مشوروں پہ کئی گاؤں چلتے ہیں، کئی علاقے چلتے ہیں، لیکن جب بوڑھا ہو جائے تو وہ یاد کی ہوئی باتیں بھی بھول جاتے ہیں۔ ایسا نہیں دیکھا اپنے بڑے ہوشیار لوگوں کو، بوڑھا ہو جائیں ٹھیک ہے سب کچھ کہتے ہیں جی، کئی جو یاد باتیں تھی، یاد چیزیں تھی وہ بھی بھول چکا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ اور تم میں بعض ہیں جو رذیل عمر کو پہنچ جاتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر بھی بالکل یہی بات ہے، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا تاکہ وہ جاننے کے بعد بھی کوئی چیز نہ جانے، بوڑھے ہو جاتے ہیں نا۔ وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً یہ سارے قیامت کے اس بات کے لیے دلائل دیے جا رہے ہیں۔ وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً اور تو دیکھتا ہے زمین کو، حامدتاً بالکل کیا صاف ستھری دیکھ رہا ہے، خشک دیکھ رہا ہے کہ زمین کیا ہے، خشک حامدتاً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اچانک ہم اس پہ جب پانی برسا دیتے ہیں، بارش ہو جاتی ہے تو اہتزت وہ زمین تر و تازہ ہو جاتی ہیں، خوش ہو جاتی ہیں۔ وہ کیا ہو جاتی ہے؟ وہ خوش ہو جاتی ہیں، وربت اور پھول جاتی ہیں، وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ اور وہ اگانے لگتی ہیں، مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ہر تر و تازہ جوڑے کو اگا لیتی ہے۔ ہر تر و تازہ چیز کیا کر دیتی ہے؟ اگا دیتی ہے جب ہم بارش برسا دیتے۔ اہتزت وہ خوش ہو جاتی ہیں۔ علماء کرام یہ معنی کرتی ہیں، اہتزت کا معنی کہ یہ زمین جو ہے نا یہ کام پھٹتی ہے، ٹھیک ہے، جس طرح کہ یہاں ایک حدیث میں آتا ہے
کہ حضرت سعد ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے تو وہاں پہ الفاظ حدیث مبارک کے کہ اہتزت منہ عرش الرحمن، کہ اس سے رحمان کا عرش اہتزت۔ تو باقی علماء کرام تو مانا کرتے ہیں کہ حضرت سعد ابن جبیر کی شہادت کی وجہ سے اہتزت منہ عرش الرحمن، اس سے رحمان کا عرش کانپنے لگ گیا، بلبلانے لگ گیا۔ لیکن یہ معنی باقی مفسرین کرتے، حضرت شیخ القرآن امام محمد طاہر پنجپیری رحمہ اللہ معنی کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں یا معنی یہ ہے اہتزت منہ عرش الرحمن، کہ اس کے ساتھ ان کی شہادت سے رحمان کا عرش وہ خوش ہو گیا، اور وجہ یہ ہے کہ رحمان کے عرش کے نیچے شہداء کی روحیں جا کے قرار پکڑتی ہیں۔ یہ میرے شیخ کی توجیہ ہے، ٹھیک ہے، کہ اس لیے خوش ہوا کہ وہاں شہداء کی روحوں کے ساتھ جا کے یہ بھی قرار پکڑی، اس لیے وہ بھی خوش ہوئے، شہداء باقی ان کی روحیں خوش ہوئی، اور عرش رحمان کا عرش بھی خوش ہوا۔ تو فرمایا زمین تر و تازہ ہو جاتی ہیں، پھول جاتی ہیں، اور ہر قسم کے میوے اگانے لگتی ہیں۔ ذالک بأن اللہ، اور یہ اس لیے کہ بے شک اللہ هو الحق، وہی حق ذات ہے، وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور بے شک وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ اگر پہلے سے ان کے مطابق زندے ہیں تو پھر موتا کے لفظ کا مطلب کیا ہے؟ لیکن کون سمجھائے ان کو، ٹھیک ہے، اگر زندے ہیں تو پھر موتا کا لفظ کیا؟ ٹھیک ہے، اللہ فرماتے ہیں اللہ وہ ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے، وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور بے شک وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ، اور بے شک قیامت آنے والی ہے، لا ریب فیہا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ یبعث من فی القبور، اللہ اٹھاتا ہے، من فی القبور اٹھائے گا جو قبروں میں، یعنی قبروں میں جو پڑے اللہ انہیں اٹھا لے گا، اللہ ان کے اٹھانے پر کیا ہے؟ قادر ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور بعض لوگوں میں سے من وہ ہے یجادل فی اللہ بغیر علم، وہ اللہ کے متعلق لڑتے ہیں بلا علم کے، ولا ہدل، اور بلا کسی دلیل کے، اور آگے فرمایا ولا کتاب منیر، اور نہ بلا کتاب منیر کے، یعنی واضح کتاب کے بغیر لڑتے ہیں۔ یہاں پہ تینوں باتوں کا ذکر فرمایا کہ یہ لڑتے ہیں اللہ کے بارے میں بغیر علم، بلا کسی عقلی دلیل کے لڑتے ہیں، نہ کوئی عقلی دلیل ہے، ولا ہدن، اور نہ کوئی دلیل وحی ان کے پاس موجود ہے، ولا کتاب منیر، اور نہ کوئی نقلی دلیل ان کے پاس موجود ہے۔ نقلی دلیل کے بغیر لڑتے ہیں، عقلی دلیل کے بغیر لڑتے ہیں، اور دلیل وحی کے بغیر جھگڑے کرتے ہیں۔ کوئی دلیل شلیل نہیں ہے لیکن بس لگے ہوئے۔ ثانیہ عطفہ، یہ پہلو بدلتے ہیں، لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ گمراہ کرے لوگوں کو اللہ کے رستے سے۔ لہو فی الدنیا خزی، اس کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے، وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور قیامت والے دن سے ہم چکائیں گے عذاب الحریق، جلانے والے عذاب، جلانے والا عذاب اسے ہم کیا کریں گے؟ دیں گے، جو لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ، یہ اس وجہ سے بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ، جو تیرے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، جو تو نے کرتوت کی ہیں اس کی وجہ سے یہ سزا تمہارے لیے مقرر کی ہے۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ، اور یہ تمہاری گناہوں کا کہ یہ تمہارا ہی کیا درا ہے، یہ اس وجہ سے تمہیں عذاب دی جائے گی۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ اپنے بندوں پر زیادتی کرنے والا نہیں، ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ تمہیں تو اللہ نے کہا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا،
اگر نیکی کوئی ایک کر کے لائے گا اس کے بدلے میں اجر 10 گنا زیادہ عطا کروں گا۔ اور ایک مقام پہ فرمایا یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے بے حساب بڑھا دیتا ہے، لیکن گناہ کے بارے میں تو جب ایک گناہ کرے گا تجھے سزا بھی ایک دی جائے گی، اس کے ایک گناہ۔ اللہ نے تو اتنا موقع دیا کہ بھائی نیکی ایک کر کے لائے گا 10 گنا دوں گا، اور اس کے آگے بھی اللہ نے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، لیکن گناہ یہ نہیں کہ ایک گناہ کر کے آئے گا سزا 10 گنا دی جائے گی۔ اتنا انصاف ہے، یہ ٹھیک ہے، انصاف سے آگے انصاف ہے، اس لیے فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، یہ تمہارے ہی کیا در کی وجہ سے، ورنہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔